ترکی میں بدعتیں بہت ہیں. ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا, اسلام خلافت ختم ہو گئی, علم دین ختم کر دیا, ایک دور میں داڑھیوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی, تو وہ اسلام کا ایسا گلا گھونٹا ہے وہاں پہ. اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا. ابھی وہاں بدعتوں کا بہت غلبہ ہے, بدعت کا. میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا, آپ حیران ہوں گے, میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا, رش بے انتہا تھا, مسجد بھری ہوئی تھی نا, اتنا لوگوں میں جوش و خروش, سارے پینٹ ٹائی کوٹ میں تھے لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں. ہم جب گئے ہیں, ہم سفر میں تھے, بہت تھکے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلو تراویح پڑھتے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر. اچھا جو امام تھے وہ شافعی مسلک کے تھے, تو وطر انہوں نے خود نہیں پڑھا ہے. انہوں نے کہا کیونکہ ترکی میں سارے حنفی لوگ رہتے ہیں تو وطر ایک حنفی امام کو انہوں نے آگے کیا. ایک ہمیں پازیٹیو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی نا, تراویح کی پہلی رکعت اللہ اکبر, ہم نے نیت باندھی, ہمیں بس ضالین کی آواز آئی. آگے کیا ہوا, آگے جنہوں نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ تلاوت یہ کی, ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین, رکوع میں چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سورت پڑھی ہے انہوں نے, کہاں سے شروع کیا ہے. سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے. اگلی رکعت میں ولا الضالین کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, رکوع میں. 2-4 رکعتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے تو نا, قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے, بیچ سے ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم, 3 آیتیں آخر کی. پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 2-4 کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ قل واللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی. 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویحاں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں, ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہے, ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. پھر وہ انہوں نے کہا وہی وہ جو ہے وہ چونکہ سارے ترکی بھی تو 99.9% فقہ حنفی ہے, خلافت تھی نا وہاں, تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے کے, انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں ہوئی جتنا لمبا انہوں نے وطر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی, قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی, اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے. یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے. آپ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے, اسلام کا گلا گھونٹا ہے, ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا, رمضان کی تراویح بچا لی, یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی, ان کے استاذ ان کی آپ ہسٹری پڑھو, بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن, تو اتنا بھی رہ گیا کیا, یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں. ہمارے نظر تو میں جائز نہیں ہے اس طرح پڑھنا, ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب امام نماز فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا بدعت ہے یار, یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو, وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے استاذ جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا, وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں.
بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو وہاں بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے, تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ابے یہ سارے کیا ہیں, بدعتی ہیں, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا, تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے.